الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے زیر اہتمام آج اس مسجد میں یہ دینی پروگرام اللہ کی توفیق سے منعقد ہوا، اور ابھی آپ نے خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک جامع خطاب سماعت کیا. مجھے جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے آج کا مسلمان نوجوان دین سے دور کیوں. نوجوان دین سے دور کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، کیوں نوجوان دین سے دور ہے. حقیقت یہ ہے کہ صرف نوجوان دین سے دور نہیں ہے، سماج کے ہر طبقے پر، سماج کا ہر طبقہ آج دین سے دور ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگ حضرات ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں، ہمارے مرد ہوں. سماج کا ہر طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہو، اور یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا. بدا الاسلام غریبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو اسلام اجنبی تھا،
اسلام کو لوگ اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو اجنبی مانا جاتا تھا۔ اور اے میری امت کے لوگوں، آگے چل کر کے وہ زمانہ پھر آ جائے گا جب اسلام دنیا کی نظروں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے اوپر چلنے والا، شریعت کے اوپر چلنے والا لوگوں کی نظر میں اجنبی بن جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اے میری امت کے لوگوں، جب وہ دور آ جائے تو تم بھی اجنبی بن جانا۔ اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، اجنبیوں کے لیے بشارت۔ آج آپ دیکھ لیں، نمازیوں کی تعداد کے مقابلے میں بے نمازی زیادہ ہیں، پاک دامن لوگوں کے مقابلے میں بدکار زیادہ ہیں، زبان کی حفاظت کرنے والوں کے مقابلے میں زبان کا غلط استعمال کرنے والے زیادہ ہیں، دینداروں کے مقابلے میں بے دین زیادہ ہیں، اور دیندار تو آج اجنبی ہے۔ بے پردہ لڑکیاں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گی، اور پردے والی چند ملیں گی جو صحیح پردہ کرتی ہیں، جو اسلامی پردہ کرتی ہیں۔ حالات یہ ہیں، اور حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ان ہزاروں بے پردہ عورتوں میں ایک پردہ والی خاتون جب جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بشارت ہے۔ طوبہ کے معنی بعض علماء نے لکھا جنت کا ایک نام بھی طوبہ ہے، یا جنت میں ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ جنت ملے گی ایسے لوگوں جو اس دور میں دین پر قائم ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں کے اوپر وہ زمانہ بھی آئے گا، وہ دور بھی آئے گا جب اپنے دین پر چلنے والا، اپنے دین پر قائم رہنے والا، اپنے ہاتھوں میں انگارے لینے والے کے برابر ہوگا۔ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل کام ہو جائے گا، اتنا بڑا چیلنج ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں انگارہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی کی مثال دیکھیے، ہاتھوں میں انگارہ لینا کتنا مشکل کام، آدمی سوچتا ہے جتنا جلدی ممکن ہو اس کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ زمانہ آج ہے میرے بھائی۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہمارا نوجوان دین سے دور ہے۔ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ نوجوان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو پتا ہے کہ اس امت کو اگر تباہ کرنا ہے، اس امت کے نوجوانوں کو تباہ کر دو، اس امت کے نوجوانوں کو غلط ٹریک پہ لے کے چلے جاؤ، یہ امت آٹومیٹک تباہ ہو جائے گی۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا جو کریمی لیئر ہوتا ہے، جو سب سے قیمتی طبقہ ہوتا ہے، وہ نوجوان ہوتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے ایٹم بم سے اس کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو آپ خراب کر دیں، وہ قوم آٹومیٹک خراب ہو جائے۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے میرے بھائی؟ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ انسانی زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جوانی کا دور۔ اسی دور میں انسان کچھ کرتا ہے، کچھ بناتا ہے۔ کیا جوانی صرف اس لیے کہ انسان اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھے مکان بنائے، پیسے کمائے؟ نہیں میرے بھائی، ان سب کے اوپر بھی کچھ زندگی کے مقصد ہوتے ہیں۔ اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو ہم پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دور قرار دیا ہے۔ سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے، بچپن کا زمانہ کمزوری کا زمانہ، بچپن کے بعد جوان ہونے تک کا سارا زمانہ کمزوری کا زمانہ۔ اللہ نے تم کو کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تم کو طاقتور بنایا، تم کو 20 سال کا نوجوان بنایا، تمہارے جسم کے اندر انرجی دی، تمہارے جسم کے اندر طاقت دی، تمہیں کچھ کام کرنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا۔
ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر جوانی ڈھلنے لگی، تو 40 کا ہوا، تو 50 کا ہونے لگا، تیرے بال پکنے لگے، تیرے جسم کے اوپر بڑھاپا طاری ہونے لگا، تو ذرا سا چلنے میں ہانپنے لگا، تیرے بدن پہ راشا طاری ہونے لگا، تیرے بال سفید ہونے لگے، پھر دوبارہ تیری زندگی میں کمزوری کا دور آ گیا، یہ بڑھاپے کا دور ہے۔ غور کیجئے میرے بھائی، بچپن کی کمزوری اور بڑھاپے کی کمزوری کے بیچ میں طاقت کا ایک ہی دور ہے، اور وہ جوانی کا دور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اس جوانی کی قدر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ غریب ہو جاؤ۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے۔ تو دشمنوں کا نشانہ ہمارا نوجوان ہے، اسے معلوم ہے اس امت کے نوجوانوں کو برباد کر دو، خراب کر دو، نشے کا عادی بنا دو، پورن کا عادی بنا دو، سیکس کا مریض بنا دو، اسے معلوم ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور۔ دوسری وجہ ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ یوز لیس ہو جاتی ہے۔ بھائی موبائل ہے، موبائل سے آپ آج تو ماشاءاللہ موبائل، کئی میں نے چھوٹا سا ایک مضمون پڑھا تھا کہ آج موبائل کو لوگ اسمارٹ فون کہتے ہیں۔ وہ ایسے اسمارٹ فون نہیں ہوا ہے، وہ گھڑی کو کھا گیا، کیلنڈر کو کھا گیا، کیلکولیٹر کو کھا گیا، رشتوں کو کھا گیا۔ 4 لوگ بیٹھے ہیں، باپ بیٹے پوتے دادے سب بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے کسی کو بات کرنے کی فرصت نہیں، سب کے پاس اپنا اپنا موبائل۔ لیکن یہی موبائل ڈیڈ ہو جائے، اسٹارٹ ہی نہ ہو، آن ہی نہ ہو، تو پھر آپ اسے اپنی پاکٹ میں رکھ کے تو نہیں گھومیں گے، کم سے کم اسے الماری کی دراز میں ڈال دیں گے کہ وہ یوز لیس ہو گیا۔ یہ مائک کس کا کام ہے؟ میری آواز کو آپ تک پہنچانا۔ یہ کام نہ کرے تو اس مائک کو ہم کنارے رکھ دیں گے۔ یہ کیمرہ اس کا کام ہے فوٹو اور تصویر لینا۔ کیمرہ اگر تصویر ہی نہ لے تو اس کیمرے کو ہم الماری میں یا کسی کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یوز لیس، جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ بس کھانا کمانا انجوائے کرنا؟ نہیں، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہے صرف کھانا کمانا انجوائے کرنا، تو قرآن کے 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن وہ دن بھی آئے گا جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی ان کافروں کو کھانے دو، ان کو انجوائے کرنے دو، ان کو لمبے لمبے پلان بنانے دو، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کھانا، انجوائے کرنا، لمبے لمبے پلان بنانا، یہ تو کافر کی سوچ اللہ قرار دے رہا ہے قرآن، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مومن کے لیے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ نے مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری عبادت کرنا، ہم کو راضی کرنا اور ہماری جنت میں داخل ہونا، یہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد سے ناخبر، اس کی زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے۔
اس نے اپنی چہار دیواری اس دنیا کو بنا رکھا ہے. ہمارا نوجوان اسی لیے برباد ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کا حقیقی مقصد، اس کا اصل مقصد اس کی نظروں سے اوجھل ہے. اور تیسری چیز، ہمارا نوجوان آج دین سے اس لیے بھی دور ہے کیونکہ اس نے اس ہائی وے کو چھوڑ دیا ہے جس ہائی وے کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا. بھئی آپ کو بابت پور جانا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہائی وے بن چکا ہے، بنارس سے لے کے بابت پور اور جونپور، وہ سیدھا راستہ ہے. اب سیدھے راستے کو چھوڑ کے آپ گلیوں اور پگڈنڈیوں کے راستے جائیں گے تو شاید آپ بھٹک جائیں، شاید آپ منزل پہ نہ پہنچ پائیں. تو اللہ کے نبی نے ہمیں دین کا جو راستہ بتایا تو وہ بالکل روشن شاہراہ. اللہ کے نبی ایک حدیث میں کہتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت کے لوگوں، میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے، بالکل واضح راستہ ہے، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے. میرے نبی نے جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں کبھی اندھیرا نہیں ملے گا، 24/7 اس پہ روشنی ہی روشنی ملے گی. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور میرے بعد میرے راستے سے وہی ہٹے گا جو برباد ہونے والا. محرم کا مہینہ آتا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا کیا کرتا ہے ہم نے دیکھا. آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد محبت رسول کے نام پہ کیا کیا کرتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے بنارس میں دنیا بھر کے میلے ہوتے ہیں مسلمانوں میں، غازی میاں کا میلہ، فلاں میلہ، لوتا میں چھڑی کا میلہ، بجٹیا میں کون سا میلہ، میلوں کے نام پہ ہمارا نوجوان اپنی انرجی برباد کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی کی جو روشن شاہراہ ہے، منہج ہے، جو راستہ ہے نبی کا، اس سے ہٹنے کی وجہ سے بھی آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے. اور چوتھی وجہ، ہمارا نوجوان دین سے دور اس لیے بھی ہے میرے بھائی کیونکہ آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے. اس کی زندگی میں دنیا کے آگے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بار بار چتایا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، اے مسلمانوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہی وہ ڈر تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں تھا. آپ نے اپنی امت سے فرمایا تھا واللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے اور دنیا تمہیں اسی طریقے سے ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دی. میں یہاں یہ غلط فہمی دور کر دوں، دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کے لیے محنت کرنا برا نہیں ہے، دنیا میں اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ برا ہے. دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اپنا ٹارگٹ بنا لینا یہ برا ہے. اور ایک اور جملہ ہمارے نوجوان بھائی نوٹ کر لیں، بھائی دنیا کے لیے آپ محنت کریں گے تو دنیا ملے گی آپ کو. دنیا کے لیے آپ اتنی محنت کریں جتنی کرنی چاہیے، اصل محنت آپ آخرت کے لیے کریں. دنیا تو ویسے بھی آپ کے مقدر میں جو لکھی وہ تو ملے گی. ہمارے حصے کی روزی، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے، 120 دن کے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. بچے کی روح ڈال دی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. اسی لیے علامہ البانی کا موقف ہے کہ 4 مہینے کے بعد کا اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تب بھی جنازہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر روح ڈال دی ہے. 5 مہینے کا، 6 مہینے کا اگر حمل ساقط ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے اگر، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے 4 مہینے کے بعد. تو روح ڈال دی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، کیا عمل کرے گا، اس کی عمر لکھ دی جاتی، کتنی عمر پائے گا. یا ہم لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا، اچانک نہیں مرا ہے، وہ ہمارے لیے اچانک ہے، اس کے مقدر میں لکھا تھا وہ مرے گا. کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا اچانک رات میں انسان بیمار ہوا، صبح انتقال کی خبر آ گئی.
تو ہمارے لیے اچانک ہے، اللہ کی تقدیر کے لیے اچانک نہیں. اس کی تقدیر میں موت کا وقت اور موت کا جو سبب ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور تیسری چیز، اس کا رزق لکھا ہے. رزق لکھا ہے. آپ کا رزق آپ کے ہاتھ سے جا نہیں سکتا ہے اگر آپ نے اس کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی. تو انسان پھر دنیا کے لیے مارا مارا کیوں پھرتا ہے میرے بھائی؟ انسان اپنی آخرت پر توجہ کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. اگر آپ کے دماغ میں کچھ سکون کی کچھ کھانے ہو تو اس حدیث کو اپنے دماغ کے کسی کھانے میں فٹ کر لیجیے. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا دیا، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے مالدار بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل کا غنی کر دے گا آپ کو اللہ. اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ آخرت ہے تو آپ کو کبھی یہ رونا نہیں رہے گا یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے. وہ شکایتوں کا جو پٹارا کروڑوں کما کے بھی آج انسانوں کے پاس، ہمارے پاس شکایتیں ہیں. یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ شوق پورا نہیں ہو رہا ہے، یہاں جانے کی حسرت ہے. بھائی انسان کی حسرتیں اور انسان کی خواہشیں مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں آدم کے بیٹے کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. انسان کی حسرتیں کہاں پوری ہونے والی ہیں صاحب؟ کتنی حسرتیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کتنی حسرتیں ایسی، انسان حسرتیں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس. ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارا گھر بڑا عالی شان نہیں ہے، ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم بڑا اچھا نہیں ہے. بھائی صاحب اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے. آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے گھر میں مرغن کھانے نہیں بنتے یا بہترین کھانے نہیں بنتے دنیا میں، اور آپ کے اسی بنارس میں آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں دوپہر میں کھانے نہیں بنتے، جو صبح کا ناشتہ کرتے تو پھر ڈائریکٹ رات کا کھانا ان کو نصیب ہوتا ہے. ان کی مالی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ دوپہر میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں. آپ کے اسی ماحول میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ تلاش کریں گے تو ایسے لوگ مل جائیں. تو میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا. دنیا تو ویسے بھی جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ملے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. وجمع له شملہ، اور اس کے مسائل کو اللہ تعالی حل کر دے گا، اس کی الجھنوں کو سلجھا دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے. اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے. ہم دنیا کے لیے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہم آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. دنیا چل کر کے آئے گی. اور صحابہ کے بعد دنیا چل کے آئی میرے بھائی. صحابہ نے دنیا کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھا، آخرت کے لیے جیے، آخرت کے لیے مرے. دنیا نے ان کے دروں پر دستک دی، ان کے گھروں پر دستک دی. دنیا کی دولت آئی اور مایوس ہو کے چلی گئی. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا دار نہیں بنایا. حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایران کے بادشاہ کا گورنر ہے، رستم نام ہے اس کا، ایرانی فوج کا کمانڈر ہے رستم. مسلمان اس دور کی سپر پاور ایرانی طاقت سے لڑنے کے لیے اپنی فوج لے کے گئے ہیں. رستم حیران ہے کہ یہ کون سی قوم ہے عرب کی، یہ کون سی بدو قوم ہے جو دنیا کی سپر پاور سے آنکھیں لڑانے کے لیے تیار ہے. رستم نے کہا مسلمانوں کے پاس پیغام بھجوایا کہ اپنا ایک سفیر بھیجو، اپنا ایمبیسڈر بھیجو، ہم بات کرنا چاہتے تمہارے آدمی سے. صحابہ کرام کی طرف سے حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایلچی بن کے، سفیر بن کے، ایمبیسڈر بن کے وہ رستم کے پاس پہنچتے. اور علامہ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ رستم نے اپنا دربار بڑا بہترین سجایا تھا. بڑے قیمتی اس نے فانوس لگائے تھے، بڑے قیمتی جھاڑ فانوس لگائے تھے، بڑا قیمتی قالین بچھایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا جب سفیر آئے تو ہمارے دربار کی رونق دیکھ کر کے ہی وہ بالکل نروس ہو جائے اور اس کے بعد بات کرنے کی طاقت اس کے اندر نہ بچے. حضرت ربیع بن عامر پہنچے، اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے کی انی سے اس کے قیمتی قالین کو چبھوتے ہوئے رستم کے تخت کے ٹھیک سامنے جا کر کے اپنے نیزے کو وہیں کھڑا کر کے رستم کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے. رستم کے لیے یہ منظر ناقابل تصور تھا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا.
وہ حیران تھا کہ میرے دربار کی چمک دمک، میرا فانوس، میرا قالین، اس انسان کو کسی چیز نے بھی حیرت میں ڈالا۔ اس نے پہلا جملہ کہا، تم کیوں آئے ہو؟ عرب سے چل کر کے تم ایران کیوں آئے ہو؟ تم ایران کو کیوں فتح کرنا چاہتے ہو؟ تم سپر پاور سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ حضرت ربی ابن عامر نے 2 سینٹنس میں اسلام کا پورا مقصد بتا دیا۔ کہا اے رستم کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کو عدل و انصاف کی چھایا میں لے کے آ جائیں۔ دنیا کے مذاہب نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے، ہم اسلام کی عدل و انصاف کی چھایا میں لے کے آ جائیں۔ ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے آ جائیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ تو آج ہمارا نوجوان آخرت کو بھول کے بیٹھا ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور 5ویں چیز، ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ اسے جنسی مریض بنا دیا گیا ہے۔ 5 سال کی بچیاں اس سماج میں محفوظ نہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ کے بنارس کے ایک بہت بڑے اسکول میں ایک صفائی کرمی نے ایک چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ ریپ کیا تھا، خبر آپ نے پڑھی ہوگی، معاملے کو دبا دیا۔ حالات یہ ہے میرے بھائی کہ بچیوں کے والدین اب پریشان رہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اپنی بچیوں کو ہم کہاں بھیجیں گے، کس اسکول بھیجیں گے، کس ادارے میں بھیجیں گے؟ بچیوں کا گھر سے نکلنا دور ہو جائے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ ویب سیریز، یہ پورن سائٹس، یہ تمام چیزوں، ان چیزوں نے مل کر کے آج کے نوجوان کو جنسی مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے۔ اسلام نے فطرت کے کسی قانون کی مخالفت نہیں کی ہے۔ انسان کی تمام ضروریات کا اسلام نے پورا خیال رکھا ہے۔ ایک نوجوان جب جوان ہوا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کو نوکری لگی ہے کہ نہیں لگی اس سے مطلب نہیں ہے۔ لڑکی نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا اس سے مطلب نہیں ہے۔ لڑکے کا کیریئر ابھی فکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس سے مطلب نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں اور شادی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو شریعت نے حکم دیا ان کی شادی کر دی جائے۔ کہاں سے ہوگی شادی؟ آج ہمارے شادی بیاہ کے پورے سسٹم کو ہم نے اتنا کھوکھلا بنا دیا ہے۔ آج 30 سال کی لڑکیاں جو مڈل کلاس فیملیز ہے، جو غریب پریوار ہیں، ان کی لڑکیاں بیٹھی ہیں 30 سال کی، ان کے باپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ رسم و رواج کے اس بوجھ کو اپنے غریب کندھے پر اٹھا سکے۔ کون جواب دے گا اللہ کا؟ دولت مندوں اور امیروں کو تو ظاہر ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سماج کا وہ طبقہ جو روز کنواں کھودتا ہے، روز پانی پیتا ہے، ان رسموں کے بوجھ تلے دبا ہے میرے بھائی۔ ان رسموں کو اللہ کے واسطے ختم کرو۔ شادی کو ہم نے بربادی بنا دیا۔ شادی کے موقع پر لاکھوں خرچ، بچے کی پیدائش پر لاکھوں خرچ، اور یہ رسمیں صاحب ہماری مائیں بہنیں انہوں نے تو ناک کا حصہ بنا کے رکھا ہے۔ یہ رسم پوری نہیں ہوئی تو ناک کٹ جائے گی۔ ابھی ایک صاحب حج کر کے آئے، بتا رہے تھے جتنا حج پر خرچ ہوا اتنے کی ہمیں خریداری کرنی پڑی، کیونکہ کرنی چلتی ہے صاحب۔ چاہے مدن پورہ کا علاقہ ہو، چاہے ہمارا علی پورہ کا علاقہ ہو، کوئی خطہ کوئی علاقہ خالی نہیں ہے ان سب چیزوں سے۔ شادی بیاہ کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں؟ کیا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے؟ ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہم سینے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ میں بڑے درد مند طریقے سے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اہل حدیثیت کا تعلق صرف مسجد کے گیٹ کے اندر ہے؟ کیا مسجد کے گیٹ کے باہر ہماری اہل حدیثیت مر جاتی ہے، ہماری سلفیت مر جاتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی تعلیمات اس مسجد کے گیٹ کے باہر ان سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ رسم و رواج کب ختم ہوں گی میرے بھائی؟ ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی آج آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پانی کس حد تک جا چکا ہے، کتنے ناجائز تعلقات سماج میں پنپ رہے، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شاید شاذ و نادر کوئی لڑکا، کوئی نوجوان لڑکا ہوگا، کوئی لڑکی ہوگی جو ان واہیات اور خرافات چیزوں سے محفوظ ہوگی، ورنہ ہر گھر اور ہر خاندان اور ہر فیملی میں یہ وبا آ چکی ہے۔ اور شریعت نے بڑا سمپل سولوشن بتایا تھا، شادی کرو۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا
اگر شادی کے پہلے تم مالی اعتبار سے کمزور ہو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے بچوں کی شادی کرو اگر وہ غریب بھی ہوں گے، اگر مالی اعتبار سے کمزور بھی ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نکاح کے بعد ان کو برکت عطا کرے گا۔ تجربہ ہے، تجربہ شاہد ہے اس بات کا، جو غیر ذمہ دار تھے نکاح کے بعد ذمہ دار بن گئے، جو کم کماتے تھے زیادہ کمانے لگے، شادی کے بعد بیوی اپنے حصے کا رزق لے کے آئی، ان کی روزی روٹی میں اضافہ ہوا۔ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو میرے بھائی، اور رسم و رواج کی پیڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرو۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی کے دور میں اگر کوئی کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو ایڈاپٹ کیا، ان کو بیٹے کی طرح پالا، حتیٰ کہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ اب یہ عرب کی ایک رسم تھی کہ ایڈاپشن کو وہ سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اب بڑے غور سے سنیے گا میری بات، رسم و رواج کو نبی نے کیسے توڑا ہے ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے ہوتی ہے، رشتہ جمتا نہیں ہے۔ حضرت زینب بڑے اونچے خاندان کی تھیں، حضرت زید بھی اونچے خاندان کے تھے، مگر غلام بن کر کے آئے تھے، اس لیے سماج میں ان کی حیثیت کمزور ہو گئی تھی۔ میاں بیوی میں جب اسٹیٹس کا فرق ہو تو رشتے کا چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے برابر اور اپنی حیثیت کے لوگوں سے رشتہ کرو۔ بہت اونچے لوگوں سے آپ رشتہ کریں گے تو شاید نہیں بنا پائے۔ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جوڑی جم نہیں پائی۔ اب حضرت زید آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے تھے، اللہ کے نبی آج زینب نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سمجھاتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی اونچ نیچ، سنبھال کے چلو، گاڑی کو آگے بڑھاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور زینب سے ہم آپ کا نکاح کرائیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کا نکاح کرائیں۔ اب اس سماج کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اب ظاہر ان کی بیوی تو اللہ کے نبی کی بہو کی حیثیت سے جانی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ زینب کی طلاق کے بعد آپ کا نکاح زینب سے ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کے لیے یہ بہت چیلنجنگ ٹائم تھا، یہ بڑی کریٹیکل سچویشن تھی اللہ کے نبی کہ زینب سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ اب جب حضرت زید آتے تھے اور اللہ کے نبی سے مشورہ مانگتے تھے تو اللہ کے نبی کی کیفیت یہ تھی کہ اوپر سے آپ کہتے تھے یار سمجھا بجھا کے گاڑی چلاؤ، لیکن دل میں آپ کے یہ تھا کہ اب تو مجھے شادی کرنا ہے زینب سے۔ اب یہ جو سچویشن تھی اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا سورہ احزاب کے اندر، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ اے نبی یاد کیجئے جب آپ زید سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے زید تو اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو آگے چل کر کے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈرنے کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، یہ نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے۔ نبی کا کلام ہوتا تو نبی قرآن کے اندر یہ آیتیں تو نہ رکھتے نا، نعوذ باللہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آیتیں شاہد ہے کہ قرآن اللہ کا کلام۔ کتنی خطرناک رسم تھی، اللہ کے نبی نے نکاح کیا حضرت زینب سے۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، جب حضرت زینب سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا اس وقت آلریڈی اللہ کے نبی کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، یہ 5ویں بیوی تھی۔ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوا کہ سارے مسلمانوں کے لیے تو 4 بیویوں تک کی اجازت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بیوی سے شادی کر رہے ہیں، اور پھر اپنے منہ بولے بیٹے سے کی لڑکی سے بیوی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک آیت میں ان تمام اعتراض کا جواب دے دیا
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। जब उनकी औलाद में कोई मर्द ही नहीं है, जब उनकी सारी बेटियां हैं, उनका कोई बेटा मर्द ना हुआ, जवान ना हुआ, तो उनकी बहू कहां से आ गई? वलाकिन रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, वो आखिरी नबी हैं। अगर वो ये रस्म नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? वो तो अल्लाह के आखिरी नबी बन करके आए हैं। आखिरी नबी की उम्मती हम हैं और रस्म और रिवाज की बेड़ियों को अपने कंधों पे सवार करके चल रहे हैं। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, वरना आगे आने वाला वक्त वो है जब आपको अपने बच्चों और अपने घरों को इस आग से बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आग है ये बड़ी तेजी से हमारे घरों की तरफ बढ़ और आगे बढ़ी। आज हमारा नौजवान दीन से दूर क्यों है? इसलिए भी दूर है क्योंकि उसके पास साफ दुनिया का बहुत इल्म है। साड़ी का कारोबार करने वाला कपड़ा हाथ में लेके कह देता है नकली है कि असली, धागा कौन सा लगा है, बाना कौन सा है, तानी कौन सी है, उसमें एक इंच के हिस्से में कितना उसमें जो है ताग मौजूद है, वो सारी डिटेल बता देता है। बड़ी जानकारी है साहब। और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, 2 रकात नमाज उससे को पढ़ दे, और सही तरीके से 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाता। कितने लोग हैं उनको नमाज की दुआएं मालूम नहीं है, सारी उम्र खपा दी उन्होंने, समाज में बड़ा उनका रसूख है, बड़ा नाम है, उनको नमाज की दुआएं नहीं आती, दुआएं कुनूत नहीं आती, जनाजे की दुआएं नहीं आती, तौहीद की बुनियादी बातें नहीं मालूम है। अभी आपने खवातीन पर तकरीर सुनी, आज हमारी खवातीन का मामला तो और गड़बड़ है। जुमा की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदनपुरा की तकरीबन तमाम मसाजिद में इंतजाम है, मगर जाहिर है हमारी जमात में इंतजाम है, दूसरी जमातों का तो बहुत बड़ा गुनाह है साहब, उनका बहुत बड़ा गुनाह है। औरतें नई सड़क घूमे, दाल मंडी घूमे, आईपी मॉल जाएं, जेएचवी मॉल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईदगाह चली जाए साहब, बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। बाज़ अहले हदीस घरों की लड़कियां जब दूसरे मसलक में गई, ईदैन में उनके ईदगाह ले जाने को लेकर के बड़ा बवाल हुआ, बाज़ घरों में तो तलाक तक की नौबत आ गई। उनके लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर साहब, हमारे यहाँ की औरतें नहीं जा सकती ईदगाह में। लेकिन अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं, अब उनको भी एहसास हो रहा है कि जो हमने बंदिशें रखी थी ये खतरनाक साबित हुई। अरे हमने अपनी औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत दी होती तो शायद उतना मसला न होता जितना मसला आज पैदा हो रहा है कि आज हमारी मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब को कबूल कर रही हैं। गांव की खेड़ों की छोटे छोटे करियों की लड़कियां, मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, शादी कर रही हैं, उनके मजहब में दाखिल हो रही। क्यों? क्योंकि घर में उनको दीन सिखाने वाला, उनको इस्लाम बताने वाला, उनको कुरान सिखाने वाला, उनको नबी की हदीसें बताने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को बुनियादी तालीम, दीन की बुनियाद। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने इलाके में मकतब कायम करो, और मकतब में यह ना हो कि सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, कमजोरों के बच्चे पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे, करोड़पतियों के बच्चे भी इस मकतब में पढ़े। मकतब को इतना सिस्टमेटिक बनाओ, आपका बच्चा जाहिर संबीम में पढ़ रहा है, सेंट जॉन्स में पढ़ रहा है, वहां वो दीनियात तो नहीं पढ़ रहा है, वहां वो कुरान और हदीस तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन इस मकतब में एक घंटा 1.5 घंटा वो दीन की इतनी नॉलेज हासिल कर ले कि आपका बेटा कहीं से पढ़े और कुछ भी बन जाए, दीन की बेसिक नॉलेज आपके बेटे और बेटियों के पास हो। ऐसा सिस्टम बनाओ, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। आज हमारा नौजवान दीन की तालीम से यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अल्लाह ने फरमाया तुम दुनिया के बहुत बड़े जानकार हो लेकिन दीन से बिल्कुल गाफिल हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज लोग इतने काबिल होते हैं कि दीनार को अपने नाखून पर रख के दीनार का वजन बता देते हैं, वला युसनु युसल्ली रकअतैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर उनको नहीं आता। आज हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद ऐसी है। अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, दीन का शऊर हासिल करो, दीन का इल्म हासिल करो, उलमा के दुरूस में बैठो। यह भी बड़ा मसला है। ये जो यूट्यूब पर लाइव चलता है ना, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है, हम सुन लेंगे लाइव। ये लाइव सुनने का और मोबाइल पर और यूट्यूब पर तकरीरें सुनने का फायदा भी है, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा है। लोग तकरीरों में नहीं आते साहब, हम तो सुन लेंगे, हम तो बाद में वीडियो में बड़े सुकून से सुन लेंगे। आप शायद वीडियो जब देखने बैठेंगे ना, तब से किसी दोस्त का व्हाट्सएप आ गया,
تب سے فیس بک کی کوئی ریل آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی کسی پوسٹ پر کسی نے لائک کر دیا، اب اس لائک کے چکر میں آپ کدھر چلے جائیں گے، اس لائک کے چکر میں آپ کس حد تک چلے جائیں گے، اللہ کی پناہ ہے۔ اس لیے ان مجلسوں کی برکت کو حاصل کرو۔ آپ کے علاقے میں جب بھی دینی پروگرام ہو آپ شامل ہو میرے بھائی، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ شامل کریں اور آگے بڑھیے۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کی پرواہ ہے، اللہ کی پرواہ نہیں۔ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں، لوگ نہ ناراض ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا، کہا کہ اما عائشہ اکتب الی کتابا توصینی ولا تکثری علی۔ اما عائشہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے، لمبی نہیں چاہیے، چھوٹی سی بات لکھیے جو میرے کام کی بات ہو، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے۔ اما عائشہ نے ایک حدیث لکھ کے بھیج دی، کہا اما بات فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہا معاویہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی لوگوں کا بھکاری نہیں بنے گا، کبھی لوگوں کا دست نیگر نہیں بنے گا، لوگوں کے در پہ اسے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں دنیا کو ناراض کر دے، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرتا ہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائی۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو آپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، مرنے کے بعد آپ کی تعریف کرے گی، قبر پہ مٹی ڈالنے کے ٹائم تعریف کرے گا، حاجی صاحب بہت اچھے آدمی تھے، زندگی بھر حاجی صاحب کی برائی کرنے والا بھی قبر پہ مٹی ڈالنے کے ٹائم تعریف کرے گا۔ تو دنیا تو وہ ہے صاحب جو تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا کے چکر میں کیا پڑنا ہے؟ اللہ کو راضی کرو۔ آج ہمارا نوجوان اللہ کو راضی کرے، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا نوجوان دنیا کے لیے تو بہت کمپٹیشن کرتا ہے۔ ہمارا پڑوسی اتنا اپنا بزنس کو آگے لے کے گیا، میں کیسے لے کے جاؤں؟ ہمارا فلاں رشتہ دار اس نے مکان اتنا عالی شان بنایا، پورے ماربل بچ گیا، میرے گھر میں ماربل کب بچے گا؟ یہ تو فکر ہے انسان، لیکن آخرت کے بارے میں کمپٹیشن کی فکر نہیں کہ میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، میں کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں؟ میری والدہ راتوں کو تہجد پڑھتی ہے، میں کیوں نہیں اٹھ کے پڑھتا؟ میرے فلاں کزن نے حج اور عمرہ کر لیا، میں جلدی سے کیوں نہیں کر لیتا؟ عبادتوں میں اور نیکیوں میں کمپٹیشن کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ میرے بندو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو تم جنت کے لیے آگے بڑھو اور تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، تم جنت کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، صحابہ کرام میں اسی میں مقابلہ ہوتا تھا، میں کیسے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے اس غزوے میں تعاون کی اپیل کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج پہلی مرتبہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ کے نکل کے دکھاؤں گا، میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 حصے میں تقسیم کرتے ہیں اور آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے اب قیتو لہم نصفا، اے اللہ کے نبی آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے، میں آدھا لے کے آیا آدھا چھوڑ کے آیا، اتنا کون لائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے گھر کا مال و اسباب لا کے رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو مسجد میں تعاون کی اگر اپیل کر دی جائے تو جو 1 کروڑ دینے کی حیثیت رکھتا ہے وہ 1000 دیتا ہے۔ 10 کا نوٹ کہیں نہ چلے مسجد میں ضرور چلتا ہے۔
مسجدوں میں جمعہ کے دن جو مسجدوں میں عام طور سے تعاون ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں بڑا برا حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جتنے کا ہم روز فضول چیزوں میں خرچ کر دیتے اتنا بھی ہم ہفتے میں ایک دن مسجد میں آتے جمعہ میں، اتنا بھی ہم مسجد میں دینا گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اپنا پورا مال لے کے آ رہے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک، ابوبکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں اپنے گھر سے سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں چھوڑا، میں سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے عمر، اے ابو بکر، واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام ان کا کمپٹیشن بھی ہوتا تو جنت کے لیے ہوتا تھا، آخرت کے لیے ہوتا تھا میرے بھائی۔ تو نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور ایک دو وجہ اور بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں آج ایک چیز اور ہے، پیسہ کمانا ہے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، کیونکہ خواہشات بڑی بڑی، آمدنی کم ہے اور آئی فون چاہیے، تو آئی فون ظاہر ہے کہ اب وہ حلال اور روزمرہ کی آمدنی سے تو آنے والا نہیں، وہ تو چند ہزار کی آمدنی ہے، اور آئی فون تو صاحب ماشاءاللہ 50,000 کے پار کی آپ بات کیجیے۔ تو اب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب وہ آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، وہ آن لائن جو ہے بہت سارے آج کل ایپس آ رہے ہیں، گیم آ رہے ہیں، کروڑوں روپئے امت کے نوجوانوں نے آج آن لائن جوا کھیل کے تباہ کر دیا۔ ابھی مئو میں گیا تھا، مئو میں بعض نوجوانوں نے، غریب پریوار کے مڈل کلاس کی فیملی کے نوجوان نے 1 کروڑ روپے قرضہ لے کے اسی جوئے میں ڈوبو دیا۔ آج پورے گھر میں قرضدار لوگ دوڑ رہے ہیں، گھر میں بندی بن کے بیٹھا ہے، ایک لڑکے نے تو خودکشی تک کر دی۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، وہ زمانہ لوگوں پر آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ ارے ہمارا دین تو وہ ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، جو ڈاؤٹ والی ہے، شک والی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آبرو کو بچا لیا۔ ہمیں حرام سے نہیں، ہمیں تو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ آج ہمارا نوجوان فکس ڈپازٹ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، آج ہمارا نوجوان انٹرسٹ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، آج ہمارا نوجوان جوئے اور سٹے کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، حلال طریقے سے کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ۔ اور میں تو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والے حالات میں ہمیں 2 چیزوں پر بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہماری قوم کو پیسہ یعنی معیشت کے میدان میں، اکانومی کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو پیسہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن آپ حلال اور جائز حدوں میں رہ کر کے خوب پیسہ کماؤ۔ نوجوان آج دین سے اس لیے دور ہے کیونکہ پیسہ کمانے کی ہوس میں بہت آگے نکل چکا ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، جوش پر کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی ایک نوجوان کا فضول جوش پوری قوم کے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ ہندوستان کے پچھلے کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کے حالات آپ دیکھیں، بعض جگہوں پر ایک نوجوان کی غلطی پورے شہر کے ماحول کے خراب ہونے کا سبب بنی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ کوئی بھی کام کریں، آپ ہوش سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں، اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں۔ آپ کے بڑے بڑے علماء اور ذمہ دار وہ آپ سے زیادہ حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن نہیں کیا جاتا، ہر معاملے پر اپنی پرتکریا نہیں دکھائی جاتی، ہر پوسٹ پر کمنٹ نہیں کیا جاتا، ہر بات پر تبصرہ نہیں کیا جاتا۔ اپنی لمٹس میں رہیں، اپنی حدوں میں رہیں، ہر چیز پر تبصرہ کرنے کی عادت چھوڑ دیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنے جوش اور غصے کو کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا ہے، والدین کے ساتھ کھٹ پٹ۔ 4 پیسے کما لیے، کاروبار اچھا چلنے لگا تو سب سے پہلے ماں کی باتیں بری لگنے لگی، باپ کی باتیں بری لگنے لگی۔ ماں باپ میرے بھائیوں وہ شجر سایہ دار ہیں جن کے گھنے میں ہم پرورش، جن کے گھنے سائے میں ہم پرورش پاتے ہیں۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہماری جڑیں ہمارے والدین ہیں۔ اپنے والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ میرے بھائی، ان کی غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یقیناً غلط باتیں ہو سکتی ہیں،
خاص طور سے عمر کا جب وہ پڑاؤ آتا ہے، جب وہ ان کا دماغ پہلے جیسا نہیں، ان کی یادداشت پہلے جیسی نہیں، بعض باتیں چڑچڑاہٹ میں غصے میں بھی وہ کہیں گے۔ انہوں نے بچپن میں آپ کی بہت ساری باتوں کو اگنور کیا ہے، اب بڑھاپے میں آپ کو صبر دکھانا ہے، ان کی باتوں کو، ان کے غصے کو اگنور کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار کا اور رحمت کا برتاؤ کرنا ہے، اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج لوگ والدین کے انتقال کے بعد مسجدوں میں کروڑوں روپے چندے دے رہے ہیں ماں کے نام سے، ہاسپٹلوں میں چندے دے رہے ہیں، کنویں کھدوا رہے ہیں، ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں۔ ارے ماں کی زندگی میں ماں دواؤں کے لیے ترستی رہی، تو نے کبھی ماں کی دوا کا انتظام نہ کیا۔ تیرا باپ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستا رہا، تو نے باپ کو رلایا۔ آج باپ کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہے، اس کی طرف سے تو کنویں کھدوا رہا ہے اور ٹیوب ویل لگوا رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے میرے بھائی، تو ان کے مرنے کا انتظار مت کرو۔ اگر آپ کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو یہ وہ سنہرا وقت ملا ہے، اور ہم نے اسی سماج میں ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے مجبور لاچار ماں باپ کے بستر پر ان کی گندگیوں کو صاف کیا ہے، اور خوشی کے ساتھ صاف کیا ہے، کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے والدین کی آخری سانسوں تک ان سے وفا کی ہے، اور ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے والدین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رلایا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، دو چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ نمبر 1 البغی، ظلم کی سزا، وعقوق الوالدین، والدین کو ستانے کی سزا۔ اور آخری چیز، گھروں میں آج ہمارے نوجوانوں میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب کاروبار آگے بڑھنے لگتا ہے، بھائی بھائی میں بڑے لفڑے ہونے لگتے ہیں، جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ صاحب ہمارے 5 بیٹے ہیں، ہمارا 1 بیٹا ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، اس کا خرچ زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی میں آپ محبت سے رہ سکتے ہیں تو رہیے، ورنہ الگ ہو جائیے۔ مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، الگ ہونے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ والدین سے کوئی مطلب نہ رکھا جائے۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی سرے سے بالکل صحیح نہیں ہے، اور الگ ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی سرے سے صحیح نہیں ہے۔ آخر لوگ الگ ہوتے ہیں، لڑ کے الگ ہوتے ہیں، نفرتیں پال کے الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر کے الگ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی بنارس میں اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے والدین کو بھی دیکھا جنہوں نے بچوں کی شادی کی، اللہ نے نوازا تھا، گھر مکان الگ کر کے، کاروبار الگ کر کے، خوشی خوشی ان کو الگ کر دیا، بھائیوں میں کبھی کوئی تنازع نہیں۔ ہمارے یہاں میت کے انتقال کے برسوں کے بعد پراپرٹی کا بٹوارا ہوتا ہے، زیادہ تر گھروں میں جھگڑے کی بنیاد بٹوارا ہے۔ میں کہتا ہوں شریعت یہ کہتی ہے، آپ مرنے کے بعد، میت کے تجہیز و تکفین کی ادائیگی کے بعد، میت کے قرضے کی ادائیگی کے بعد، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے، وصیت کی ادائیگی کے بعد، چوتھا فرسٹ پرائیورٹی والا کام جس کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے، وہ وراثت کی تقسیم۔ اور یہ بات صرف بیان کرنے کی نہیں ہے۔ آپ ممبئی کے اندر چلے جائیے، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں دکتور عبید المدنی حفظہ اللہ، اسی جامعہ سلفیہ کے پروڈکٹ ہیں، آج بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں ممبئی۔ ان کے والد کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن شام کو انہوں نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو بلایا، باپ کی ایک ایک چیز کا، باپ کے ایک ایک ترکے کا انہوں نے بٹوارا کر دیا۔ انہوں نے عملاً پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ یہ ہے شریعت کا حکم۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہو جائے گی، یار باپ ابھی کل مرے اور آج آپ بٹوارے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے، 3-4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد ہمارے یہاں ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے اور میت کے ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں لوگ مل کے رہتے ہیں۔ وہ مل کے نہیں رہتے، وہ ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور نفرتیں اور بدگمانیاں پال کے رہتے ہیں۔ ایسے مل کے رہنے سے تو الگ رہنا بہتر ہے میرے بھائی۔ تو میں کہتا ہوں جہاں واقعی میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہو، وہاں بے شک مل کے رہیں۔ آپ مل کے رہیں گے، جوائنٹ فیملی میں رہیں گے تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑیں گے تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ سکتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے آپ کو بہت ساری جگہوں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ صبر اور برداشت کا مادہ نہیں ہے تو الگ رہیے۔ مگر الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہمارا ضرورت مند ہے تو ہم اپنی آنکھیں موند لیں گے، صاحب ہم سے کیا مطلب، ہم تو الگ رہتے ہیں۔ باپ کو، ماں کو کوئی ضرورت ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ رہے، نہیں، الگ رہنے۔ آج آپ دیکھیں سعودی عرب وغیرہ میں بھی زیادہ تر پریواروں میں الگ لوگ رہتے ہیں، شادی کے بعد الگ رہتے ہیں، مگر والدین کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ الگ رہنے کا مطلب کہ ان سے بالکل ہم کنارہ کش ہو۔ تو نوجوانوں کے دین سے دوری کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔
بعض باتیں ہمارے سماج اور معاشرے کے تعلق سے بھی تھیں، جو دل میں آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باتیں تلخ رہی ہوں تو معاف فرمائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کو سمجھنے کی اور جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کا اصل وقت میرے بھائی نوجوانی ہے۔ آج ابھی حج کے سفر سے لوگ آئے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ کتنے بوڑھے لوگ ہیں بیچارے وہاں اس لائق بھی نہیں کہ ہوٹل سے وہ حرم جا سکے، ساری نمازیں ہوٹل میں پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گئے بھی طواف کرنے تو ویل چیئر پر کوئی دوسرا ان کو طواف کرا رہا ہے تب وہ طواف کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ جوان ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، حج کرو میرے بھائی، عمرہ کرو۔ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب کریں گے؟ اس عمر میں جب آپ دوسروں کے محتاج بن جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جوانی میں، اصل میں لوگ حج عمرہ سے اس لیے بھاگتے ہیں صاحب ہم حج کر لیں گے تو ذمہ داری کا بوجھ آ جائے گا، پھر ہمیں اپنے آپ کو بڑا مینٹین کر کے رکھنا پڑے گا۔ وہ مینٹین کر کے جو رکھنا ہے وہ تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں، آپ اس سے مت بھاگیے۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے، آج اگر آپ حج کرنے کے لائق ہے حج کیجئے۔ یہ کہیں شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے 40 سال میں اور آپ کر رہے ہیں 60 سال میں۔ اصل در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گر کے ظالم نی شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس طریقے کے مزید دینی پروگراموں کو کرنے کی، ان میں شامل ہونے کی اور ان میں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کو پابند بنا دے، ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم اور برقرار رکھے۔ ہمارے ملک کو جو لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں، ملک کا امن چین اور سکون برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ملک کے تمام لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں اللہ ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه۔